یار پچھلا ایپیسوڈ تو دل کو چھو گیا تھا۔ کعبہ میں پیدا ہونا، بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنا اور پھر اسلام قبول کرنا، واقعی حضرت علی کی زندگی کا آغاز ہی نور سے بھرا ہے۔ بالکل، مگر اب جو دور شروع ہوتا ہے وہ آزمائشوں، قربانیوں اور ایمان کی حفاظت کا دور ہے۔ اسلام ابھی مکہ میں نیا تھا۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور انہی دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار چمکنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بلایا۔ یہ وہ دن تھا جب جبل صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جان لو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن ابو لہب نے مذاق اڑایا، اور وہی لمحہ تھا جب دشمنی کا آغاز ہوا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ کہاں تھے اس وقت؟ وہ بھی وہیں موجود تھے، چھوٹے تھے مگر دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے بعد کہا، میرے خاندان میں کون میرا ساتھ دے گا، سب خاموش ہو گئے، لیکن علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ دوں گا چاہے سب مخالفت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، علی، تم میرے بھائی ہو اور میرے مددگار ہو۔ اسلام تو اس وقت خفیہ رکھا گیا تھا نا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ وہیں قرآن کی آیتیں سکھائی جاتیں، ایمان مضبوط ہوتا اور نئی روحیں جڑتیں۔ حضرت علی ان نوجوانوں میں شامل تھے جو ہر مجلس میں سب سے آگے بیٹھتے، چپ چاپ سنتے، یاد کرتے اور دوسروں کو سمجھاتے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم میرے بعد امت میں علم کے دروازے ہوگے۔ تبھی سے علی کا لقب باب العلم مشہور ہوا۔ اس دور میں مسلمانوں پر تو بہت ظلم ہوا نا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کو زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ ان کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اگر کوئی کمزور مسلمان پکڑا جاتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر جا کر اس کی مدد کرتے۔ ایک دن ابو جہل نے ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگا، علی، تم بھی اپنے چچا کے دین پر چلے گئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس دین پر ہوں جو سچ ہے، اور ایک دن تمہارے جھوٹے خدا ٹوٹ جائیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مکہ میں اسلام کی روشنی بڑھتی گئی، لیکن مخالفت بھی اتنی ہی شدت اختیار کرتی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ والوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کریں۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں باقی رہ گئے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ہجرت کا حکم تھا؟ ابھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہت اہم ذمہ داری دی تھی۔ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ صادق و امین تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم میری جگہ مکہ میں رہنا اور ان سب کی امانتیں ان کے مالکوں کو واپس دینا۔ یعنی دیکھو، جو لوگ دشمنی کرتے تھے انہی کی امانتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور انہیں واپس کرنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ پھر وہ رات آئی جسے تاریخ نے رات ہجرت کے نام سے یاد رکھا۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، تلواریں لیے تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے حملہ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فرمایا، علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ صبح تک کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن تم ڈرو نہیں۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ کفار قتل کے ارادے سے باہر کھڑے ہیں، پھر بھی سو گئے؟ جی، یہی تو ایمان ہے۔ علی نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی جگہ سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اطمینان سے کہا، پھر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ وہ لیٹ گئے۔ کفار نے باہر سے دیکھا تو سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ صبح جب دشمن اندر گھسے تو حیران رہ گئے، یہ تو محمد نہیں علی ہے۔ اور اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفاداری، اپنی بہادری اور اپنے ایمان کی سچائی دنیا کو دکھا دی۔ چند دن بعد جب سب امانتیں واپس کر چکے تو حضرت علی بھی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سخت گرمی، لمبا سفر، لیکن دل میں ایمان کا سکون۔ ننگے پاؤں دھوپ میں جلتے راستے، مگر زبان پر صرف ایک ذکر، اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر فرمایا، علی، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک طرف خطرہ، دوسری طرف امانت داری، اور آخر میں محبت کا انعام۔ یہی حضرت علی کی شان ہے۔ ہاں، یہی ایمان کا معیار ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے محبت کرے، اور جو علی سے محبت کرے وہ ایمان والا ہے۔ تو اس ایپیسوڈ کا پیغام کیا سمجھا جائے؟ یہ کہ ایمان صرف بولنے سے نہیں آتا، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ کبھی بستر پر سونا خطرہ بن جاتا ہے، کبھی امانت واپس کرنا امتحان، لیکن جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم رہے، اللہ اسے شیر خدا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ اگلا ایپیسوڈ مدینہ کے دور پر ہے، جہاں حضرت علی کی بہادری کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ بدر، احد اور خیبر کے معرکے۔